محترم کا اس طرح سے استقبال کرنا چاہیے. تو اپنی نشستوں کو چھوڑتے ہوئے سر ڈاکٹر یعقوب حسین کرافی صاحب. جی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم. کیسے ہیں؟ اللہ رب العزت کے ہاں پر یقین ہو کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی صحت کو انجوائے کر رہے ہوں گے. آج کا سیشن انتہائی اہم سیشن اس لیے اہم نہیں کہ میں کروانے جا رہا ہوں، نہیں، واقعی بڑا اہم سیشن ہے. اس سیشن کو ہم لائف چینج سیشن بھی کہتے ہیں، زندگیاں بدلنے والا سیشن. شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے، میری بات کسی کو سمجھ آ جائے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے. تو آج ہم یہاں پہ کیوں اکٹھے ہوئے؟ کسی کو بتایا گیا، کسی کو بتایا ہی نہیں گیا، اسے پکڑا لائے، وہ اس کو بٹھا دیا گیا. میں آپ کو آج یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ یہاں بیٹھنے کا ہمارا مقصد کیا ہے کہ دو چیزیں ہم یہاں سے حاصل کریں گے. ایک ہم صحت حاصل کریں گے، ایک ہم دولت حاصل کریں گے. کوئی ہے ایسا ہم میں سے جو صحت نہیں چاہتا؟ کیوں باجی مصباح؟ صحت چاہیے؟ سب کو صحت چاہیے. معاشرے میں چلے جائیں، گھر میں چلے جائیں، محلے میں چلے جائیں، پورے ملک میں گھوم کے دیکھ لیں، کوئی بندہ شاید آپ کو ایک بھی ایسا نہ ملے جو یہ آپ کو کہتا ہوا ملے کہ مجھے صحت نہیں چاہیے. کیا کہتے ہیں آپ؟ کوئی ملے گا؟ ہر بندہ، امیر، غریب، عورت، مرد، ہر شخص چاہے گا کہ اسے صحت ملے. کیا کہتے ہیں آپ؟ اور دولت بھی ہر کوئی چاہتا ہے. بیسیکلی آج ان دو چیزوں پہ ہم غور کریں گے کہ ہم سابقہ زندگی میں صحت کیسے لے رہے ہیں، دولت کیسے لے رہے ہیں. آج کے بعد ہم دولت اور صحت کیسے لیں گے. کیا دولت ہم نے حاصل کرنے کے لیے، میرے جیسا بندہ جو ہے 58 ایئر 52 سال اس نے سفر صرف کر لیے، زندگی کے گزار لیے، کیا دولت حاصل کر سکا؟ میں نہیں کر سکا. اپنے اپنے انداز پہ، اپنے اپنے سٹیٹس پر آپ بھی انالیسس کریں. کیا میں دولت حاصل کر چکا؟ کیا میں دولت حاصل کر سکا؟ خود دیکھ لیں اپنی اپنی ایج کے مطابق، اپنے اپنے ورق کے مطابق. آئیے آج میں آپ کو وہ طریقہ بتاؤں جو ہم گزار رہے ہیں، اور وہ طریقہ بتاؤں جو اگر ہم گزاریں گے تو ہم صحت بھی حاصل کر لیں گے، دولت بھی حاصل کر لیں گے. اس کے لیے ہمیں علیحدہ علیحدہ کہیں نہیں جانا پڑے گا. ایک ہی جگہ پر، ایک ہی پیٹرن پر، ایک ہی روڈ پر، ایک ہی ٹریک پر سفر کر کے یہ دونوں چیزیں ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو انسان کی بیسک ضروریات میں ایک چیز ہے جی صحت. میرے ساتھ جب تک آپ ایگری نہیں کریں گے میں آگے نہیں بڑھوں گا. ٹھیک ہے؟ صحت چاہیے؟ ہاں. جب صحت خراب ہوتی ہے، ہم بیمار ہوتے ہیں، تو اس کے لیے کیا لینی پڑتی ہے ہمیں؟ بھائی صحت حاصل کرنے کے لیے پھر میڈیسن لینی پڑتی ہے. میڈیسن کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ پیسے سے کہ مفت؟ اللہ دی قسم سیاست نہ ساڈا کوئی تعلق نہیں، لیکن جیڑا بھی کوئی آندا ہے نا کہ تمہیں مفت صحت مل جائے گی، سو جھوٹ بولتا ہے. کدی بھی مفت صحت نہیں ملے گی، کتنوں بھی نہیں ملے گی. اور بالخصوص اسی جس ملک اسی رہ رہے ہیں پاکستان چ، کدی بھی اتنے مفت صحت نہیں ملے گی سانوں. سیاست تو ہٹ کے میں گل کر رہا ہوں، ڈیبیٹیبل معاملہ ہے. لیکن صحت حاصل کرنے کے لیے ہمیں میڈیسن لینی پڑے گی جب ہماری صحت خراب ہو جائے گی، جب ہم بیمار ہو جائیں گے. صحت دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں میڈیسن کی ضرورت ہوگی. میڈیسن کے لیے پیسہ چاہیے. اب آپ مجھے بتائیں گے تو آگے کا بات بڑھے گی کہ صحت مند رہنے کے لیے ہمیں میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے یا خوراک کی؟ کیا کہتے ہیں سر آپ؟
یہ نیچرل چیز ہے. جب تک آپ میرے ساتھ نیچرلی طور پر انوالو نہیں ہوں گے آپ کو مزہ ہی نہیں آئے گا کلاس کا. ہمارا نیچرل جسم ہے, ہمارے جسم کو میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہم اس سے مستفید ہو سکتے ہیں, اسے وقتی فائدہ لے سکتے ہیں, لیکن صحت مند, زیادہ دیر صحت مند رہنے کے لیے ہمیں میڈیسن کی نہیں خوراک کی ضرورت ہے. کیا کہتے ہیں؟ جتنی اچھی خوراک ہوگی اتنے ہم صحت مند رہیں گے. یہ ہر مرد, ہر عورت کا یہ بنیادی حق ہے, یہ اس کو کہ اس کو صحت ملے. اللہ نے بہت کم لوگوں کو بیمار پیدا کیا ہے, زیادہ تر لوگوں کو اللہ رب العزت نے صحت مند پیدا کیا ہے, اور اس صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں اللہ نے خوراکیں پیدا کر کے دی ہیں. صرف علم, آگاہی, شعور ہم نے لینا ہے کہ وہ کون سی خوراکیں ہیں کہ ہم کھائیں تو ہم صحت مند رہیں. ہم یہاں تک پہنچیں گے ہی نہیں, میڈیسن کی ضرورت ہی نہیں ہمیں پڑے گی جب ہماری خوراک اچھی ہوگی. کیا کہتے ہیں؟ اب یہ خوراک مفت آئے گی, یہ بھی پیسے سے ہی آئے گی, اس کے لیے بھی پیسہ چاہیے. اچھا, اس کو ہم یہاں پہ روکتے ہیں, دوسری طرف آ جائیں. دولت چاہیے. ہم میں سے کوئی بھی دولت مند نہیں ہے, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. دولت شروع ہوتی ہے جی کم از کم 7-8-10 کروڑ سے. جس کے پاس 7-8-10 کروڑ روپیہ ہے اس کو دولت مند کہا جاتا ہے. باقی جو ہے نا وہ پیسے والے لوگ ہیں, گزارا کر رہے ہیں, بھوکھا ساڈے جو کوئی بھی نہیں سوندا. لیکن دولت مند ہونا اور ہے, گزارا کرنا اور ہے. ہم سب گزارا کر رہے ہیں. ایم رائٹ؟ کوئی اچھے طریقے سے گزارا کر رہا ہے, کوئی نارمل طریقے سے گزارا کر رہا ہے. دولت مند ہم میں سے کوئی نہیں ہے. اچھا, دولت حاصل کرنے کے بھی 2 ہی طریقے ہیں, ایک ہے نوکری اور ایک ہے کاروبار. کیا کہتے ہیں؟ اس کے علاوہ یا بندہ نوکری کرتا ہے دولت حاصل کرنی تو یا کاروبار کرتا. اچھا, نوکری کتنے فیصد لوگ دنیا میں کر رہے ہیں آپ کو اعداد و شمار نہیں پتہ. انشاءاللہ انٹرنیشنل سروے کے مطابق آپ کو بتایا جائے گا پوری دنیا میں کتنے لوگ نہیں ہیں. چلو کوئی بات نہیں, میں زبانی بتا دوں گا. اس کا مسئلہ کیا ہے بلا؟ ڈیوائس سال کے لیے کیا؟ او یس, ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, پوری دنیا میں کتنے فیصد لوگ نوکری کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا. لیکن آپ جان رہے ہیں کہ واقعی ارد گرد جب بھی ہم یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں زیادہ تر لوگ نوکری پیشہ ہی ہیں, کاروبار لوگ کم کر رہے ہیں. ایم رائٹ؟ میری ہاں میں ہاں نہیں ملانی. جہاں پہ آپ کو اختلاف ہو آپ کا حق ہے کہ اختلاف کریں. کلیئر؟ ہاں, زیادہ تر لوگ نوکری کر رہے ہیں اور نوکری سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم دولت مند آ جائیں. بہت کم لوگ کاروبار کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں گے کہ نوکری میں زیادہ پیسہ ہے یا کاروبار میں؟ ہاں بالکل صحیح جی. اور یہ اس بات کی مہر لگا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ رزق کے 10 حصے ہیں, 9 حصے کاروبار میں ہیں, 1 حصہ باقی کاموں میں ہے, ان میں 1 نوکری ہے. اب دنیا میں سب سے زیادہ لوگ نوکری پیشہ لوگ ہیں. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں غربت زیادہ ہے. آج ہم آپ کو موقع دینے جا رہے ہیں کہ ہم آپ کو کاروبار دیں گے. جب بھی کاروبار کا لفظ ذہن میں آئے گا اس کے لیے ہمیں سرمایہ کاری چاہیے. جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں, جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں, وہاں پہ بھی یہ مسئلہ ہے کہ ہم ایسے کاروبار کو ہی کاروبار سمجھتے ہیں جس میں کروڑوں لگا کے لاکھوں کمائے جائیں, لاکھوں لگا کے ہزاروں کمائے جائیں, ہزاروں لگا کے سینکڑوں کمائے جائیں. کیا کہتے ہیں؟ ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں. اب ہمارا یہ ذہن بن چکا ہے کہ کروڑوں لگائیں گے تو لاکھوں کمائیں گے, لاکھوں لگائیں گے تو ہزاروں کمائیں گے. لیکن آج میں آپ کو وہ بزنس, وہ کاروبار متعارف کرانے جا رہا ہوں جو ہم خوراک حاصل کریں گے. اس خوراک سے ہمیں صحت بھی ملے گی اور دولت بھی ملے گی. بظاہر یہ فراڈ لگ رہا ہے, ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے.
बिल्कुल जी, ज़रूरी तो नहीं कि जो नहीं होता, वो जो आपके ज़हन से मुताबिक नहीं होता वो होता ही नहीं है। क्या कहते हैं आप? ये सेहत हम हासिल करने के लिए खुराक खाएंगे, खुराक के पैसे जो खर्च करेंगे उसी पैसे से सेहत भी मिलेगी और दौलत भी मिलेगी। कैसे, ये बताने के लिए मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। आप मेरे साथ हैं? यस सर। अभी तक तो मुझे लग रहा है कि मेरे साथ ही हैं। आपके चेहरे बता रहे हैं कि मेरे साथ गुफ्तगू के साथ चल रहे हैं आप। अच्छा, अब सबसे ज़्यादा पैसा कारोबार में है और हम कर रहे हैं ज़्यादातर नौकरी। अच्छा, इसके लिए मैं आपको दुनिया के एक बहुत बड़ा मशहूर है रॉबर्ट टी कियोसाकी। अमेरिका में इस वक्त जो 10 पहली किताबें पढ़ाई जा रही हैं उसमें से 7 किताबें रॉबर्ट टी कियोसाकी की पढ़ाई जाती हैं। बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है दुनिया का। उसने एक थ्योरी, 4 क्वाड्रेंट थ्योरी पेश की, 4 खानों वाली थ्योरी पेश की। 4 कहते हैं जी 4 को, और क्वाड्रेंट कहते हैं खानों को। 4 खानों में उसने पूरी दुनिया के इंसानों को तकसीम किया कि पूरी दुनिया के इंसान दौलत, पैसा हासिल करने के लिए ये 4 खानों में उसने तकसीम किया। ये 4 ही खाने, 5वां कोई है ही नहीं। उसको देखते हैं जी। वो कहता है पहले नंबर पर, वो कहता है जी दुनिया के 90% लोग जो हैं वो नौकरी करते हैं, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट की हो, जो मर्ज़ी करते हैं। 90% लोग नौकरी करते हैं। अपने इर्द गिर्द देखें आप, कोई फैक्ट्री में, कोई किसी दुकान में मुलाज़म है, कोई किसी घर में औरतों की शक्ल में मुलाज़म है, कोई सरकारी मुलाज़म है, कोई नीम सरकारी मुलाज़म है। 90%, ये पाकिस्तान की हाल नहीं कर, पूरी दुनिया का वो सर्वे करके बता रहा है। 90% लोग नौकरी कर रहे हैं और सिर्फ 5% लोग जो हैं जो इस नौकरी से तंग आ जाते हैं, फिर वो कहते हैं जी मैं अलहदा अपना कारोबार करना चाहता हूँ। उसको कारोबार का नाम वो देते हैं, लेकिन वो कारोबार नहीं होता, कोई दुकान डाल लेता है, वो दुकानदारी कर लेता है, नौकरी नहीं करता, ज़िम्मेदारियाँ कर लेता है, डॉक्टर बन जाता है, वकील बन जाता है। क्लियर? अब ये सारे लोग जो हैं ये नौकरी नहीं कर रहे, लेकिन ये किसी की नौकरी नहीं कर रहे, लेकिन ये अपने मुलाजम खुद हो गए। सेल्फ एम्प्लॉय इनको कहा जाता है। ये कारोबार नहीं कर रहा, ज़िम्मेदार कारोबार नहीं कर रहा, दुकानदार कारोबार नहीं कर रहा, डॉक्टर कारोबार नहीं कर रहा, वकील कारोबार नहीं कर रहा, ये भी मुलाजम है। फ़र्क सिर्फ ये निकला कि ये किसी की नौकरी नहीं कर रही, ये अपने मुलाजम खुद हो गए। शायद आपको समझ ना आई हो, सुनना समझाता हूँ। दुकानदार अपना मुलाजम खुद है, दुकान नहीं खोलेगा तो उसको पैसे नहीं आएंगे। ज़िम्मेदार बेशक उसके पास 100 मरबा ज़मीन है, बुवाई के मौसम में अगर वो फसल काश्त नहीं करेगा, कटाई के मौसम में वो कुछ नहीं काट सकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपना मुलाजम खुद है। डॉक्टर साहब क्लिनिक नहीं खोलेंगे तो आमदन नहीं आएगी, वकील साहब चैम्बर नहीं जाएंगे तो आमदन नहीं आएगी। ये सेल्फ एम्प्लॉय हैं। हालांकि इन सब ने, देखें, ये बहुत बड़ा गोद पर वेलफेयर शॉप डाली उसने। वो समझा कि मैं कारोबार कर रहा हूँ, लेकिन वो यहाँ से नौकरी छोड़ी उसने, अपना मुलाजम खुद हो गया। अब सब लोग ईद वाले दिन सफ़ेद कपड़े नहा धो के गुसल करके ईद की नमाज़ पढ़न जाते हैं। वो बेचारा दुकान खोल के बैठा होंगे। महल्ले के दुकानदार ले ला, जो बड़ा नहीं समझदा, छोटे नहीं समझदा, उन्हें पेस्ट्रियाँ बहुतियाँ लाइया होंदियां ने कि अज ईद के बच्चों के पैसे आने ने, पेस्ट्रियाँ बहुतियाँ विकनियाँ। ईद की नमाज उन्होंने कोई नहीं, अपना मुलाजिम, ईद वाले दिन भी नहीं उन्होंने छुट्टी, इनू फिर इतवार तो ईद में छुट्टी हो गई है, इनू बेचारे उस दिन भी छुट्टी नहीं। क्लियर? अब समझें, ये दुनिया का 95% लोग हैं और माहिर मुआशरदान रॉबर्ट टी कियोसाकी कहता है कि इनके पास पूरी दुनिया की सिर्फ 5% दौलत है। 90 और 5, 95% लोग, इनके पास पूरी दुनिया की सिर्फ 5% दौलत है। अगर इस तरह आपको समझना है, आसान समझाने के लिए मैं कहता हूँ 95 लोग हैं और 5 रोटियां हैं, खूब राज लग जाएगा, खाने फुल खान के, राज के खान के सारे। यही वजह है कि पूरी दुनिया में 95% लोग या मुलाजम हैं या सेल्फ एम्प्लॉय, या एम्प्लॉय हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं। इसी वजह से दुनिया में गुर्बत ज़्यादा है। अब वो चौथे खाने में हमें लेके जाता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहता है जी 4% वो लोग हैं जो बिज़नेस ओनर हैं, कारोबार बनाते हैं ये अपना।
یہ اپنی زندگی کا کچھ حصہ لگا کے پیسہ لگا کے ایک سسٹم لانچ کر لیتے ہیں. کسی ایک کا نام لے سکتے ہیں جی ہم اپنے شہر سیالکوٹ میں, کسی فیکٹری والے کا نام لے سکتے ہیں جی ہم, ٹھیک ہے جی, چیمہ برادران ہے نا فیکٹری انہوں نے. اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے پیسہ لگایا, فیکٹری بنا لی. اب سینکڑوں لوگ وہاں پہ ملازمت کرتے ہیں اور وہ ان کو 25-30 ہزار روپیہ دے دیتے ہیں. اللہ نے ہم سب کو عقل سلیم سے نوازا ہے, بالخصوص جینٹس اس بات کو جلدی سمجھ جائیں گے. وہ ہمیں فرض کریں جی چیمہ والے یا کوئی بھی فیکٹری والا ہمیں 30,000 روپیہ دے رہا ہے, تو کیا وہ ہم سے 30,000 کا کام لیتا ہے؟ یقین کریں ممکن ہے فیکٹری والا 2 سے 3 لاکھ روپیہ ہمارا ماہانہ جو ہم مزدوری کرتے ہیں اس میں سے وہ کما رہا ہو, اس میں سے 30,000 ہمیں دے دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک عام آدمی, میں وہاں پہ مزدوری کرنے کے لیے گیا, مجھے اس نے 30,000 روپے دیے, میں نے 3 لاکھ کا کام کیا اس کے لیے. اللہ نے میرے اندر یہ صلاحیت رکھی کہ میں 3 لاکھ کا کام کر سکتا ہوں. یہ صلاحیت اللہ نے میرے اندر رکھی, اسی لیے میں اس فیکٹری میں 3 لاکھ کا کام میں نے کیا, اس میں سے 30,000 اس نے مجھے دے دیا. اب اس سسٹم کی وجہ سے وہ تو ہو گیا امیر سے امیر تر, اور میں ساری زندگی وہیں پہ 30,000 میں سفر کرتا رہا. کیا ایسا نہیں ہے؟ یہ 4% لوگ ہیں جی. 1% پوری دنیا میں وہ کہتا ہے وہ لوگ ہیں پوری دنیا میں صرف 1% جن کا سرمایہ ان کے لیے پیسہ کام کرتا ہے ان کے لیے. ان کو اس زبان میں کہا جاتا ہے جی انویسٹر. وہ ان کا پیسہ, ان کی دولت ہی اتنی ہے کہ وہ دولت سے ہی دولت کماتے ہیں. نہ وہ فیکٹریاں لگاتے ہیں, نہ وہ ملازم رکھتے ہیں, نہ وہ ملازم ہوتے ہیں. یہ 1% لوگ ہیں. یہ 5% لوگ ہیں جی پوری دنیا میں, اور ان کے پاس 95% دولت ہے دنیا کی. 5 بندے 95 روٹیاں, راجو ہو جائے گا نا, بس جائیں گے. ایسا ہی ہے. اب یہ 5% جو لوگ ہیں جن کے پاس دنیا کی 95% دولت ہے, یہ امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں. یہ 95 غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں. اور ہم سب کا تعلق اس کیٹیگری میں ہے. ایم رائٹ؟ ہم نے آج آپ کو زحمت دی کہ ہم اپنی صحت کے لیے خوراک لیں گے, خوراک پیسے سے آئے گی, اس خوراک سے صحت بھی صحیح ہوگی اور ہمیں یہ کاروبار بھی ملے گا. ہم 95% کو باری باری بلا کے یہاں پہ لاتے ہیں, ہر اتوار کو ان کو بتاتے ہیں آئیے ہم یہاں سے آپ کو نکال کر یہاں لے کے آئیں. اگر غربت کو دور کرنا, 95% لوگوں کو 4% میں کاروبار دینا, اگر یہ جرم ہے تو یہ ہم کل بھی کرتے تھے, اب بھی کریں, آئندہ بھی کرتے رہیں گے. اگر یہ جرم ہے تو ہم 95% لوگوں کو یہ شعور دینے کی کوشش کر رہے ہیں, اور آپ اس میں میری ٹیم کا حصہ ہیں. جس کو جوں سمجھ آتی جائے گی یس یہ بہت بڑی نیکی ہے اگر غور کیا جائے. کسی غریب کے گھر, کسی بیوہ کے گھر, کسی ضرورت مند کے گھر, کسی سفید پوش کے گھر, ہمارے بتانے کی وجہ سے اگر رزق جانا شروع ہو جائے, رزق دینا اللہ کا کام ہے. یہ صدقہ جاریہ کے طور پر اس کو سمجھیے گا پلیز, اور یہ میسج پہنچائیں آگے تاکہ ان لوگوں تک یہ میسج پہنچے جن کو بھی پتہ نہیں ہے. کلیئر؟ ہاں. اب یہ خوراک کہاں سے لینی ہے, اس کی کیا اتھینٹسٹی ہے, کیا اس کی جو ہے نا وہ دنیا میں اس کی مقبولیت ہے یا وہ تصدیق ہے کہ یہ کیا خوراکیں کیا ہیں. اس کے لیے ہم نے جس ادارے کا انتخاب کیا آج وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, ہونا تو چاہیے تھا ویسے. نہیں ٹانا پائی, نہیں پائی, شکریہ بیٹا. یہ ٹانا لیے ساری دیہڑی نہ جانی میری, یہ دے ساری دیہڑی لگنی ہے, یہی تو لینی ہے, یہ سانوں یہ لبنی ہے. کیسا کام ہوئے گا جہد سانوں صحت بھی ملے گی تے دولت بھی ملے گی. صحت لین واسطے اسی اگر اس طریقے نہ اسی صحت نہیں لواں گے تو ایس نہ لواں گے, پھر بھی سارے پیسے لگنے ہیں. لیکن ادو پھر صرف پیسے ہی لگنے نے, سانوں یہ کچھ نہیں لبنا, یہ بھی نہیں لبنی. دیکھ لو تسی اپنے معاشرے شوگر دا مریض کوئی صحیح ہوندا ویکھیا تساں؟ بلڈ پریشر دا, جوڑاں دا درد, پیسے بھی لائی جا رہے ہیں لیکن انہیں صحت بھی نہیں مل رہی.
لیکن یہ جو پروسیس ہے جو میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، یہاں پہ پیسے لگیں گے کس پہ؟ خوراک پہ. خوراک سے ہمیں ملے گی صحت. مثال کے طور پر ہمارا ادارہ جی جس کا میں آپ کو تعارف کروانا جا رہا ہوں، اس نے یہ ایک خوراک بنائی ہے. ذرا توڑ پہ یہ خوراک تھے، ٹھیک، یہ ایک خوراک بنائی ہے جو اس نے، اس کو ہم کیلشیم کہتے ہیں. اب کیلشیم کی کمی سے 109 سے 136 بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. دوبارہ دہرا رہا ہوں میں، کیلشیم کی کمی سے مرد و خواتین میں کیلشیم کی کمی ہو جائے تو اس سے